بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج جمعۃ المبارک ہے اور 23 فروری 2024 ہے۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل عمرہ اور حج کا سیزن ہے۔ لوگ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج اپلیکیشن جن خوش نصیبوں کی منظور ہو چکی ہیں وہ بھی اس سال انشاءاللہ تعالی حج پر تشریف لے جائیں گے۔ عازمین حج کے لیے سعودی گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے، جس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں 7 سال قید اور بہت زیادہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو انفارمیشن دوں گی اس میں یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ کون سا قانون ہے اور کون سی ایسی خلاف ورزی ہے جس پر اتنا زیادہ جرمانہ اور قید تک ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے اور ایک مذہبی فریضہ ہے جو تمام بالغ مسلمانوں کو ادا کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو جسمانی اور مالی طور پر اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار سفر کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں وہ ضرور حج کریں، یعنی جسمانی طور پر بھی سہل ہوں اور مالی طور پر بھی وہ افورڈ کر سکتے ہوں۔ حج اسلامی تقویم کا آخری مہینہ ہے اور ذی الحج کی 8 سے 10 تاریخ یا بعض صورتوں میں 13 تاریخ تک بھی جاری رہتا ہے۔ حج میں کافی دنوں کی رسومات شامل ہیں جن میں طواف کعبہ، سعی جو صفا و مروہ کے درمیان چلنا ہوتا ہے، مرد سبز لائٹوں میں تیز بھاگتے ہیں لیکن عورتیں اپنی معمول کی رفتار کے مطابق چلتی ہیں۔ میدان عرفات میں قیام حج کا ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ رمی بھی ہے جس میں شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ حج کا اختتام عید الاضحیٰ کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو ایک بہت بڑا اسلامی تہوار ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان مناتے ہیں۔ حج کی تاریخیں ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہیں کیونکہ اسلامی کیلنڈر قمری ہے اور ہر قمری سال گریگورین کیلنڈر سے تقریباً 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، 10 سے 12 دن تقریباً نا۔ تو اس سال جو حج ہے اسلامی لحاظ سے حج 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحج تک جاری رہتا ہے۔ تو حج جو ہے اسلامی تاریخیں اس کی 8 سے 13 ہیں، لیکن جو انگریزی کیلنڈر ہے اس میں حج 2024 کی جو متوقع تاریخیں ہیں وہ 14 جون 2024 سے لے کر جمعے کی شام ہے اس سے شروع ہو کر 19 جون 2024 بروز بدھ تک ہیں، شام تک۔ لیکن صحیح تاریخوں کا انحصار ذی الحج کے چاند نظر آنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جب ذی الحج کا چاند چڑھے گا فرسٹ ہوگی، پھر اس کے بعد 8 تاریخ سے حج شروع ہوگا ذی الحج کا، جس میں تمام حاجی حج کا سفر شروع کرتے ہیں جو کہ 5 دن جاری رہتا ہے۔ اب میں اس خبر کی طرف آتی ہوں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حج 2024 میں سعودی عرب میں حج کے دوران غیر قانونی فنڈ اکٹھا کرنے والوں کے لیے بہت بڑی سزا مقرر کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کو 7 سال قید ہو سکتی ہے اور 5 ملین ریال جرمانہ۔ حجاج کرام کو خبردار کیا گیا ہے کہ اجازت کے بغیر چندہ یا نقد رقم جمع کرنا سختی سے منع ہے۔ اس سال حج میں شرکت کرنے والے عازمین کو غیر مجاز فنڈ ریزنگ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے خلاف متنبہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے آئندہ حج سیزن یعنی اس سال جو حج سیزن ہوگا 2024 میں شرکت کرنے والے عازمین کو غیر مجازی فنڈ ریزنگ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے خلاف بہت زیادہ خبردار کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ انہیں 7 سال قید اور 5 ملین ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے اگر کوئی فنڈ ریزنگ میں ملوث پایا گیا، اور سخت سزاؤں کا سامنا ہوگا جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں۔ 5 ملین ریال ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور 7 سال قید، وہ بھی سعودی عرب کی جیل میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں سزائیں ساتھ ساتھ دی جائیں۔ اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ، جو اس کو پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا، پبلک پروسیکیوشن نے بتایا ہے کہ اتھارٹیز کی اجازت کے بغیر اگر چندہ یا فنڈ ریزنگ کرتے ہوئے کوئی پکڑا گیا، کیونکہ ایسا کرنا سختی سے منع ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہوگا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ مالی فوائد کے لیے دھوکہ دہی کرتے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایسی کسی بھی کوشش کی سعودی عرب سخت مذمت کرتا ہے اور اس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اینٹی فائنینشیل فراڈ اور ٹرسٹ لا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے اس کا مقصد دھوکہ دہی ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ جھوٹ بولتے ہیں اور غلط تاثرات پیدا کرتے ہیں، اور ایک ان کا خاص امپیکٹ ہوتا ہے غلط قسم کا جو کہ معاشرے پر پڑتا ہے اور سعودی عرب پر پڑتا ہے، اس لیے ان کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا
اور خلاف ورزی کرنے والے کو 5 ملین ریال اور 7 سال قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے، یا دونوں بیجک وقت دی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فرادیوں سے بچائے، اور جو بھی لوگ عمرہ اور حج کے لیے جا رہے ہیں ان کا عمرہ اور حج کا سفر آسان بنائے، اور ان کی عبادتوں کو قبول کرے، اور ان کی جائز حاجات کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اپنے فرینڈز سے شیئر کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔